بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو ایز روٹین ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون۔ وآیتن اور ایک نشانی، آیتن سنگولر ہے، اس کی جمع آیات ہے، آیات جس کو ہم عام الفاظ میں بولتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کو بھی آیات کہا جاتا ہے، جبکہ آیت کا معنی لفظی معنی نشانی ہوتا ہے، تو یہاں اس کا معنی ہے نشانی۔ وآیتن اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، لیل رات ہے۔ نشانی مینس یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل، ٹھیک ہے، دلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کی دلیل۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم سورہ یاسین جو پڑھتے آ رہے ہیں ابھی تک، اس میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ کون کون سی چیزوں میں جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی۔ وآیتن اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے، لیل رات ہے، نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ اس سے، نہار دن کو، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی رات میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ فائدہ پس اس وقت ہم وہ، مظلمون اندھیرے میں پڑے ہوتے ہیں۔ مظلمون یہاں مظلوم سے نہیں ہے، ظلمت سے ہے، ٹھیک ہے، ظلمت یعنی اندھیرا، تو وہ اندھیرے میں، اس وقت وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اب رات میں سے دن کو کھینچ لینا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کیے، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ہماری نظر میں یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں روشنی پڑتی ہے تو دن ہو جاتا ہے، جب وہ سورج سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، روشنی نہیں پڑتی تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے وہ رات بن جاتی ہے۔ تو یعنی یہ کہہ لیں کہ زمین کیونکہ گردش کر رہی ہے سورج کے ارد گرد، تو اس کا گردش کرنا یہ بھی یہ خود سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہے کہ یہ دن میں سے رات کو اور رات میں سے دن کو کھینچ لینا، کھینچ لانا، یا یہ کہہ لیں کہ اس میں سے نکالنا، رات میں سے دن کا نکلنا، دن میں سے پھر رات کا نمودار ہونا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب ایک حکمت کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ سورج کے علاوہ اور بھی بہت سارے جرام فلکی ہیں جو دنیا میں یہ کہہ لیں جن کا انکشاف ہوا ہے، کہ بہت سارے کہکشائیں ہیں لاتعداد، جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سورج سے بڑے بڑے سیارے، ستارے بھی ہیں جن کے ارد گھومنے والے سیارے ہیں۔ تو ہماری یہ کہہ لیں کہ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں اور جس کو روشن جو سیارہ کر رہا ہے وہ سورج ہے، تو ہمارے جو یہ کہہ لیں کہ جو انکشاف میں ابھی صرف یہی ظاہر ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اس یہ کہہ لیں آیت سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بظاہر یہ صرف سورج کا ارد گرد مطلب یہ کہہ لیں زمین سے اس کی روشنی کا ہٹ جانے سے دن و رات نہیں آتا، یہ ایک ترتیب سے جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہی ہے اور اس کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن لمبا ہو جائے اور سورج غروب نہ ہو، یا سورج جو ہے وہ غروب ہی رہے، رات ہی رہے اور دن طلوع نہ ہو۔ یہ ایک مدار میں جو زمین کا گردش کرنا اور سورج کا اس تک روشنی کا پہنچنا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ وَالشَّمْسُ اور سورج، تجری چلتا ہے، تجری جاری سے ہے، جاری رہنا، جاری رہنا۔ زیادہ تر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے وہ نہروں کے لیے استعمال کیا، نہریں بہتی ہیں یعنی بہنے کا معنی میں، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا معنی بہنا، جاری رہنا، چلتے رہنا ہے، تو یہاں ہوگا جاری یعنی چلتا ہے۔ وشمس اور سورج، تجری چلتا ہے، لمستقر اللہ، لمستقر یہ اس کا مقرر کردہ جو مدار ہے، ٹھیک ہے، مستقر یعنی جو مقرر کردہ اس کا ٹھکانہ ہے، لہا اس کا، لہا کا مطلب اس کا، یعنی اس کے لیے جو بھی ٹھکانہ، جو بھی مدار مقرر کیا گیا اس پہ چلتا رہتا ہے۔ اس سے اب اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو ہم آج تک پڑھتے آئے تھے کہ سورج ایک جگہ سٹل ہے اور اس کے ارد گرد ستارے جو ہیں
وہ گھوم رہے ہیں، جس کو سیارے یعنی کہا جاتا ہے، زمین، عطارد اور یہ کہہ لیں مریخ، مشتری، یہ سارے جو ہیں پلوٹو تک، نیپچون، یہ سارے سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، نظام شمسی جو ہم پڑھتے آئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، سورج بھی اپنے مدار پر چکر لگا رہا ہے، اور دنیا میں اس طرح کے اور بہت سارے نظام شمسی کی طرح کے جو ہے وہ نظام ہیں، جو کہ کائنات میں جو ہے وہ ایک مدار پر چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو والشمس، اور سورج، تجری چلتا ہے، للمستقر لها، جو اس کے لیے مقرر کردہ مدار ہے اس میں، اور سورج اپنے مقرر کردہ مدار پر چل رہا ہے۔ ذالکہ، یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز زبردست، العلیم جاننے والے کا، یعنی یہ اندازہ جو سورج کا اپنے مدار پر گھومنا، زمین کا اپنے مدار پر گھومنا، اور دن و رات کا آنا، یہ سارے اندازے جو ہیں ایک غالب علم والے کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک زبردست علم والے کے ہیں۔ العزیز، العلیم دونوں اسم معرفہ ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ وَالْقَمَرَ، اور چاند، قدرناہ، ہم نے طے کی، قدر وہی اندازہ جو پیچھے بھی تھا پڑا، اندازہ کر دیا، لگا دیا، مطلب ہم نے طے کر دی، منازل، منازل، ٹھیک ہے، منزل کی جمع منازل، قدرناہ، ہم نے اس کی طے کر دی، منازل، منازل، اور چاند ہم نے اس کی منازل طے کر دی، یا منازل کا اندازہ لگا دیا، یا منازل کا مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ آدھا لوٹ آتا ہے یہ، کل ارجون القدیم، کل ارجون شاخ، سوکھی شاخ کی طرح سے، سوکھی شاخ، ٹھیک ہے، کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، ارجون، ارجون کہا جاتا ہے جی خاص طور پر کہ کھجور کی جو شاخ سوکھی شاخ ہوتی ہے، ویسے قدیم پرانی، ٹھیک ہے، جیسے کھجور کی پرانی سوکھی شاخ۔ والقمرہ، اور چاند، قدرناہ منازلہ، ہم نے اس کی منازل طے کی، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ کالعرجون القدیم، یہ سوکھی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے چاند سب سے پہلے جو نکلتا ہے وہ بھی باریک جو ہے وہ، اب آپ کھجور کی اگر شاخ لینا چاہتے ہیں یا کوئی سی بھی شاخ لیں تو آپ دیکھیں گے وہ سوکھ کر کرو شیپ میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاند کی طرح سے ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کھجور کی کیونکہ شاخیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں، لمبی لمبی اور جھکی ہوئی آگے سے، تو جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو وہ کرو شیپ میں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گلائی میں مطلب۔ تو یہاں وہی مراد لی گئی ہے کہ چاند اس شکل میں ہو جاتا ہے، اس شکل میں۔ اب یہ منازل جو اس کی بتائی گئی ہیں، یہ پوری رات کا بھی چاند ہے، اور پہلی رات کا چاند بھی ہے، اور اسی طریقے سے آخری راتوں کا چاند بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی رات کا چاند جو ہے وہ باریک سا ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا یہ کہہ لیں کہ آدھا چاند بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پوری رات کا چاند ہو جاتا ہے، پورا چاند، پورا چاند 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ پورا چاند ہوتا ہے، پھر اس کی منازل، یعنی اس کو منازل کہا گیا ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے ہے، چاند جس طریقے سے ہمیں زمین پر گردش کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے جتنے حصے پر روشنی پڑتی ہے سورج کی، وہ اتنا حصہ روشن ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے اندازے سے ہے اس کی منازل، ٹھیک ہے۔ چاند کا کم ہونا، گھٹنا، پھر یعنی نمودار پہلے ہونا، پھر اس کے بعد اس کا بڑھنا، پھر اس کے بعد اس کا گھٹنا، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ راتوں تک اس کا پھر غائب ہونا، اور پھر نمودار ہونا نئے چاند کی صورت میں۔ تو یہ چاند کی منازل اللہ تعالیٰ کے اندازے سے ہے، اور اس کا بھی یہ کہہ لیں کہ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ چاند جو ہے وہ جیسے 13، 14، 15 تک تو 3 راتوں تک مکمل چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد کم ہونا شروع رہتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی چاند پورا نظر آیا ہو، یا اس کے بعد چاند پورا رہا ہو، یا چاند جو ہے وہ چھوٹا ہی رہا ہو، یا نہ بالکل، مطلب یہ کہہ لیں کہ چاند کے بھی جو منازل ہیں وہ جس ترتیب سے چل رہی ہیں اسی ترتیب سے وہ ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اندازے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ لَلشَّمْسُ، نہیں چاند سورج کو، لا نہیں، شمسو سورج، ینبغی
پہنچنے والا، یا یہ کہہ لیں کہ پہنچ سکتا، لہا اس کے لیے، یعنی اس کے لیے پہنچ نہیں ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختیار میں نہیں ہے، ان کے تدرکا وہ پالے کمرہ کمر کو، چاند کو، یعنی سورج کے اختیار میں نہیں ہے یا سورج کی پہنچ نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، یعنی سورج چاند تک نہیں پہنچ سکتا۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نکلا ہو تو ساتھ میں چاند بھی نکلا ہو، سورج غروب ہو تو ساتھ میں چاند بھی غروب ہوا ہو، یا سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہو تو چاند جو ہے وہ سورج کی جگہ پہ وہ طلوع ہوا ہو، اور سورج یہ کہہ لیں کہ رات کو طلوع ہو، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج رات کو طلوع ہو، چاند کو دن میں جو ہے وہ طلوع ہو، یہ چیز ٹھیک ہے۔ سورج چاند کو نہیں پہنچ سکتا، سمپل سی بات، اس کا آسان ترجمہ، لشمس ینبغی لہا، نہیں ہے سورج کے لیے یہ پہنچ، ان تدرک القمر کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولا اللیل، اور نہ ہی رات، سابقو پہلے آنے والی ہے، نہار رات سے، سوری دن سے، ولا اللیل، اور نہ ہی رات، سابقو پہلے آنے والی ہے، نہار دن سے، اور نہ ہی رات ہے کہ جو پہلے آئے گی دن سے، یعنی رات پہلے آ جائے دن سے، یا دن پہلے آ جائے رات سے، یا رات لمبی ہو جائے یا دن نہ نکلے اگلے دن، ٹھیک ہے، مطلب یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک مدار سے جو چل رہے ہیں، دن اور رات کا ترتیب سے آنا اسی طریقے سے، اور سورج اور چاند کا ترتیب سے طلوع و غروب ہونا، یہ سب کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وکلون، اور وہ سب کے سب، فی فلکن ایک مدار میں، یہاں فلک کا مطلب آسمان بھی آتا ہے اور مدار بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کا معنی مدار ہے، وکلون، اور سب کے سب، فی فلکن مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں، یسبحون تسبیح لفظ اسی سے ہے، تسبیح کا بھی مطلب ہوتا ہے ایک دانے کا ایک چکر میں ایک مدار میں گھومتے جانا، تو یہاں بھی اس سے مراد جو ہے وہ تیرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں کہ سے مراد چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔